لیکن ادروائز ہیومن ریسورس کا ایشو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پر ملین ٹیسٹ اٹھا کے دیکھیں تو جی بی کی کافی بہتر صورتحال ہے. ٹیسٹ جتنے ہو رہے ہیں کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس آبادی کے حساب سے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ ٹھیک تو خیر نہیں ہوں گے لیکن اگر درجہ بندی کریں تو ابھی تک جی بی میں میرے خیال میں پر ملین ٹھیک ہے. گلگت ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر. گزشتہ اگر ہم مہینوں کی بات کریں تو کم و بیش 2-3 مہینوں سے پوری دنیا کورونا کے لپیٹ میں ہے. ظاہر ہے پاکستان بھی اسی طرح کورونا کے لپیٹ میں تھا. اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے وہاں پہ گلگت بلتستان کے ایک ڈاکٹر کی خدمات کو نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی سراہا گیا. سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کی ایک ٹویٹ بہت مشہور ہوئی. یقیناً آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا. اس میں جس بندے کا انہوں نے تعریف کیا, پومپیو نے جس کو خراج تحسین پیش کیا تھا, اس ڈاکٹر کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا. میری مراد ہے ڈاکٹر زعیم ضیاء. گلگت سے ان کا تعلق ہے اور اسلام آباد میں ایز DHO کام کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے, آپ کام اسلام آباد میں کر رہے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ڈفرینس آپ فیل کر رہے ہیں گلگت بلتستان جیسی جگہ سے اٹھ کے آپ اسلام آباد گئے ہیں اور جہاں پہ ماحول ڈفرینٹ ہے, اکوپمنٹ ڈفرینٹ ہے, لوگ ڈفرینٹ ہیں, کیسے آپ کمپیئر کریں گے؟ سر شکریہ. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ خوشی ہوئی واقعی میں کہ شبیر میر صاحب کے ساتھ کسی دن بیٹھیں گے اور آج وہ دن جو ہے وہ حقیقت کی شکل میں ہے سامنے ہوا. اور اسلام آباد ایک بہت بڑا کمپلیکس اسٹیشن ہے ان ٹرمز آف کووڈ کا. جو ٹرانزٹ ہے اسلام آباد جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے, AJK کے لیے, KP کے لیے اور ملک کے اور بیشتر علاقوں کے لیے, اور چونکہ وہاں پہ جو ایئر ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ موومنٹ اس میں رہتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑا کمپلیکس اسٹیشن ہے. لیکن کووڈ کا جو وہاں پہ جس حساب سے وہ پھیل رہا تھا اوور لاسٹ 2.5 months, اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی یہ آپ کا 10 مارچ کو پہلا کیس وہاں پہ ڈائگنوز ہوا. 10 مارچ سے لے کے آج تک, آج 1800 کی مارک ہم نے کا جو نمبر ہم نے کراس کیے, تو کوئی 2.5-3 مہینوں کے عرصے میں جو 1800 کا مارک اچیو کرنا, اور پوری دنیا میں جو بڑے بڑے کیپٹلز ہیں, اسٹیٹس ہیں, ان کی جو کیپٹلز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تھاؤزنڈ کی تعداد کے اندر. ذرا ہمارے ناظرین کے لیے 1800 کا مارک, اس سے کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ 1849 کیسز ہوئے اچھا اسلام آباد میں. تو وہ اگر پروگریشن کے حساب سے, اسپریڈ کے حساب سے دیکھیں تو وہ بہت کم ہے. اور دا ریزن جو وہاں پر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹیسٹنگ کم مطلب ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے تعداد شاید کم ہو, لیکن ہماری جو اس وقت ٹیسٹنگ جو ہے وہ 18,000 پر ملین ہے, جو کہ انٹرنیشنل جو ایک وہ ہے, کہیں پہ 9,000 ہے, کہیں پہ 10,000 ہے, اور میکسیمم 12,000 تک گیا تھا, لیکن ہمارے پاس 18,000 پر ملین ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک. تو اس کے دوران میں یہ, اور سرویلنس ہماری جو ہے نا لائک ایکسٹینسو سرویلنس جو ہے اسلام آباد کے ہر علاقے میں ہو رہی ہے. تو اس کو اٹھا کے دیکھیں تو 1849 از ویری ریشورنگ نمبر. اور دا ریزن از کہ ہم جہاں پہ کوئی بھی پازیٹیو ہوتا گیا, ہم نے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اس کے گھر والوں کو کوارنٹین کر کے, ان کی ٹیسٹ وغیرہ کر کے, جو پرسنٹیج رہی, جو پازیٹیوٹی ریٹ رہا, وہ ہمارا اس ٹائم 100 ٹیسٹ کے پیچھے ہم 16 ٹیسٹ پازیٹیو نکالتے ہیں. 100 کے پیچھے 16. اچھا, یہ ریشو ہائی ہے. ریشو ہائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہائیسٹ جو رسک پاپولیشن ہے, ایک پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ والے جو لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. جب آپ نے اسلام آباد میں ڈیوٹی شروع کی اور اس وقت کورونا کا اسپائک تھا, پوری دنیا میں لوگ بڑی تعداد میں مر رہے تھے, کیجویلٹیز ہو رہی تھیں, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ ایک جنگ لڑنے جا رہے تھے, آپ کے پاس ہتھیار پورا تھا؟ شروع میں کافی ایشوز تھے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوا. جیسے میں جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز جو ایک ماسک ہے وہ کسی سرجیکل OT کے اندر یوز ہوتا تھا, اب سڈنلی اس کی اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے اور اس کی سپلائی کم ہو تو وہ مس میچ ہوتا ہے. اچھا, اکراس دی ورلڈ یہ تھا چونکہ ایگزیکٹلی پوری دنیا میں یہ کام ہوا. لیکن تھرو دا کورس آف دا ٹائم ہم وی آر اکوپڈ, اور ہم نے ہاسپٹلس میں جس پرسنٹیج کے حساب سے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں پیشنٹس کے لیے وینٹیلیٹرس کو, وہ بھی ہمارے پاس تھے.
اور ہم آرام سے 10,000 کے قریب پیشنٹس کی جو 1% پیشنٹس ہیں ان کو ہم لوگ آرام سے کنٹین کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. ہم سوشل میڈیا پہ آپ کو فالو کر رہے تھے, اسلام آباد کی اپڈیٹس کو فالو کر رہے تھے, تو ہم نے ایک ٹائم پہ دیکھا کہ بہت زیادہ شاید کوئی تبلیغی سینٹر تھا یا بارکہو کا علاقہ تھا غالباً, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو اس پہ بہت زیادہ کیسز تھے اور دن رات آپ لوگ لگے ہوئے تھے. اس کی ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کہانی تھی. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ یہ جو ایسوسیشن ہوتی ہے فلاں تبلیغی اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ ہم نے گلگت کے حوالے سے آپ نے بعد میں پوچھنا ہے کہ یہ تبلیغی زائرین اور اب ہنزا کی طرف گیا, یہ ہماری مت یہاں پہ ہے, اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے اس پہ آئیے. ہوا یہ تھا کہ ہمیں یہ جو پیشنٹ ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے, ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہائی رسک جو ایریاز ہیں, ہم سسپیشن جو ہے, تو ہمیں اندازہ تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ, کچھ کو ہم نے کنٹین کیا ہوا تھا, کچھ کو ہم نے کنٹین نہیں کیا ہوا تھا. تو جب ہم نے ٹیسٹ رن کیے اور سسپیشن کی بنیاد کے اوپر, وہ انیشیلی کوئی 17 لوگ جو انفیکٹڈ تھے. اس میں آپ کی ٹیم تھی جس کو آپ ہیڈ کر رہے تھے, اس میں کون کون لوگ تھے اور کتنی تعداد تھی؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, پولیس تھی, ہم اس میں لیڈ کر رہے تھے. ٹیکنیشینز وغیرہ آپ کے؟ بالکل, ہمارے ڈاکٹرز تھے, ہمارے نرسز تھیں, ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں, اور یہ پورے کا پورا ایک ہمارا وہ ہوتا ہے پینل, مطلب جو جہاں پہ بھی جاتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیسز کو. تو میں یہ کسی بھی طرح سے, فار ایگزامپل وائرس جو ہے, اٹ ڈزنٹ لک ایٹ اینی بلیف, اینی فیتھ اور اینی کاسٹ اور کریڈ. تو اس کو چونکہ ہمیں جب یہ اندازہ ہوا تو ہم نے جب ٹیسٹ رن کیے تو 17 کے قریب لوگ وہاں پہ پازیٹیو ہے, اور ہم نے وہ سارا ایریا لاک ڈاؤن کیا. یہ ایک سرویلنس سے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ کے دوران 17 آ گئے تھے؟ بالکل, پہلے اس میں تو یہ بہت بڑی تعداد کہی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی تعداد تھی. اچھا, اب ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی اس میں کیا تھی, وہ یہ تھی کہ آپ جب لنک نکالتے ہیں کسی ایپیڈیمولوجی کا جو ایک کانسیپٹ ہے, ایک اگر آپ کلسٹر نکالتے ہیں, آپ اس کو کنٹین کریں تو اس کلسٹر کا اسپریڈ جو ہے رک جاتا ہے. تو اب جب وہ رک گیا, ہم نے کوٹ ہتھیال کو ہم نے کنٹین کیا تھا. اب وہاں سے کچھ لوگوں کی لیڈ ہم نے لی کہ وہ پتہ نہیں اسلام آباد کے ڈفرینٹ ایریاز میں گئے تھے, ہم ان کو لیڈ لے کے وہاں پہ پہنچے. اچھا, وہاں پر پازیٹیو آیا, ہم نے ان کو ادھر کنٹین کیا, تو ہم نے یہ چیپٹر وہیں پہ کلوز کر دیا تھا. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل ٹریولرز تھے, بہت ادھر ادھر کے لوگ تھے, ان کا آنا ہوا, اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں اس نے ایک بہت بڑا, مطلب ہم عام الفاظ میں بھوچال مچایا ہوا تھا. بالکل. یہ ٹریکنگ ٹریسنگ سسٹم, ٹھیک ہے, اس پہ کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں؟ ٹریکنگ ٹریسنگ اور کوارنٹین سسٹم, جو ٹیسٹنگ اور کوارنٹین سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس پہ سسپیشن ہو کہ اس کو کرونا ہو سکتا ہے, تھرو ڈفرینٹ موڈز ہو سکتا ہے, وہ کسی فون کے تھرو, یہ تو خیر بتانے والی چیز تو خیر ٹھیک ہے, چلیں بعض چیزیں ہو جو ہاں میرے خیال میں اس کو ایڈٹ ہونا چاہیے, لیکن نہ بھی ہو, لیکن فار پیپل ٹو نو کہ ہمیں انفارمیشن آتی ہے کہ یہ والا زون جو ہے وہ ولنریبل ہے. ہماری کمیونٹی سرویلنس ہوتی ہے, فار ایگزامپل LHWs ہر گھر کو جانتی ہے, اور وہ گھر سے ہماری جو 1.25 لاکھ گھروں کا فزیکل وزٹ ہونا. اچھا, اسلام آباد کے اندر جس میں کوئی 3.25 لاکھ گھر ہیں, تو ہم نے آلموسٹ 40% گھروں کو ہم نے کور کیا. اور جب 40% گھروں کو آپ کور کرتے تو یو آلریڈی نو کہ واٹ از دا سچویشن ان اسلام آباد. ان کو پتہ تھا کس کو کھانسی ہے, کس کو بخار ہے, کس کو کس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں. تو پھر ہمیں وہ ہمارے میکینزم کے تھرو ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے, اور ادروائز مختلف اداروں کے ساتھ ہماری اس وقت کولیبریشن چل رہی ہے, جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. ہم ان بندوں کو ٹریس کرتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پازیٹیو آئے تو ان کو ہم کوارنٹین کرتے ہیں. اور ون آف دا میجر ریزنس کہ پچھلے 2.5 مہینوں کے اندر یا 3 مہینوں کے اندر اسلام آباد میں کل 1800 کیسز ہونا, اینڈ اٹ واز ریگریس. آپ کی سرویلنس ٹیمیں 18 سرویلنس ٹیمیں, جس میں ایک ٹیم کے اندر ایک گاڑی, ایک ڈرائیور, ایک ڈاکٹر, ایک ہیلپر اور ایک میڈیکل ٹیکنیشین ہوتا ہے جو کہ کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام آباد کے اندر اب کنٹین ہے صورتحال؟ ہم کرونا کے بارے میں یہ قطعاً بھی یہ اس وقت نہیں کہہ سکتے, وہ چاہے ہم جتنی بھی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں. کرونا, وی کین ناٹ سی کرونا, اور کرونا کا جو اسپریڈ ہے وہ بہت کوورٹ طریقے سے, بہت خاموشی سے ہوتا ہے, اور اس کو مطلب کنٹین کیا جا سکتا ہے, اس کی جو اسپریڈ کو سلو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ پھیلتا ہے. اچھا, اسلام آباد کے اندر ظاہر ایلیٹ لوگ رہتے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کمپیئر اگر آپ کریں پنڈی اسلام آباد میں, تو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں صوفیز کو کہ نہیں,
उसी तरह हैं। पिछले कुछ दिनों बेहतर है। में स्पेशली ईद के दिनों में मैंने ज़ाती तौर पे नोट किया कि मार्केट्स के अंदर लोगों ने इसका ख्याल नहीं किया और उसकी वजह से हमें कुछ दिनों में बहुत बड़ी स्पाइक आने की भी हुआ और ये वेरी फ्रैंकली एज ए प्रोफेशनल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वी शुड स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, पीपल शुड नो कि ये हो सकते हैं। ठीक है, मैं असल में ये सवाल इस तनाजुर में पूछ रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ से आपका भी मेरा भी ताल्लुक़ है, यहाँ पे तो लोग अब खातिर में ही नहीं लाते। आप कहते हैं यार छोड़ें, ये ऐसे ही डराने वाली है, क्या हुआ है, जो बीमार हुआ है वो तो ठीक हो गया है, यहाँ पे तो कैजुअलिटीज़ ही नहीं है। तो इस तरह की एक यहाँ पे लोग इसको लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं, लोगों को ज़रा समझाएं। लोगों का बड़ा मीज़ान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली। बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन थी कि हम यंग हैं तो हमें ये इम्पैक्ट नहीं करता। आप देखें गिलगित में यंग लोगों की डेथ हुई, इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया में हुई। इसका एक जो बड़ा वल्नरेबल जो वो है वो ज़रूर एल्डर पॉपुलेशन ज़रूर है, लेकिन इसको यंगर पॉपुलेशन से हम अलग नहीं कर सकते। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है लोगों का यहाँ पर, जो मैं ख़ुद भी फील कर रहा हूँ कि कोरोना नहीं है, पता नहीं क्या है, ये मैं बताऊँ कोरोना है और ये हमने ख़ुद देखा है और ये हम खुद इसके अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया समझती है कि है, तो फिर गिलगित वालों को, जीबी वालों को क्या मसला है ये समझते हुए कि यार कोरोना है। सही, ठीक है। ये अब जो हमारे देखने वाले हैं नाजरीन, ये स्पेशल आप लोगों के लिए है ये पैगाम कि आप इसको लाइट ना लें, किसी भी टाइम आप भी शिकार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। अच्छा सर, ये बताएं कि इस्लामाबाद में देखें ना आपने बड़ी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर हम कह सकें कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान ना, तो यहाँ भी आपने काम किया, डिफरेंस है यहाँ पे इक्विपमेंट फैसिलिटीज़? सर ये बिल्कुल डिफरेंस है। देखें इस्लामाबाद इज़ द हब ऑफ ऑल द मेडिकल एक्टिविटीज़, और वो जो एक अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे। जीबी का इशू ये है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और आप हर जगह पे हॉस्पिटल भी इतना बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का, अदरवाइज रिसोर्सेज का इशू है, एक्सेसिबिलिटी का इशू है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम इस गिलगित बल्तिस्तान में इस्लामाबाद जैसी फैसिलिटीज़ दें, तो ये मेरे ख़्याल में आने वाले कुछ दहाइयों की बात है। दहाइयों की बात है, सही है, दहाइयों की बात है। वेरी फ्रैंकली मैं किसी की इस तरह की उम्मीद नहीं बांध सकता कि हम अगले साल ये करने जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी लेवल के ऊपर हेल्थ केयर है वो जीबी का ज़्यादा फ़ाल हो सकता है। उसको मैंने ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, वहाँ पर प्राइमरी लेवल के ऊपर जो अवेयरनेस जनरेट करने की जो कैपेसिटी है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से, लोगों का ज़्यादा अवेयर होने की वजह से हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लेवल्स के ऊपर बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि कोरोना की जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहते हैं कि कोई नहीं मर रहे। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें, अगर 1% लोग उसकी ये मोर्टालिटी है, ये मोर्टालिटी वेरी कर सकती है 2% तक, 3% तक। अब एक वक्त में अगर 10,000 लोग इन्फेक्ट होते हैं और 10,000 का जो 2% है वो बहुत बड़ी तादाद बनती है, और उसमें वो लोग जो आप मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये इसको लाइट लेना। और एक और बहुत बड़ा मेजर जो इशू है, जो मतलब हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी का, जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद और जीबी का, तो उसको होते हुए कुछ टाइम लगेगा, और मेरे ख़्याल में जीबी के लोगों को ज़्यादा इसका एहतियात करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमसे मुराद डॉक्टर्स के पास या जीबी गवर्नमेंट के पास, इनकी अपने लिमिटेशंस के साथ जिस तरह इन्होंने टैकल किया है, आप समझते हैं कि अच्छा काम किया इन्होंने? मैं इसके देखिए, मैनेजमेंट जो है ना, विद मेजर रिसोर्सेज कोई भी कर लेता है। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, मतलब पूरी दुनिया में हेल्थ के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। किसी भी मुल्क में हेल्थ सिस्टम वो ओवर फंडेड नहीं है। अगर कंपेयर करें जीबी को, तो जीबी गवर्नमेंट ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन्होंने जितनी इसके ऊपर एफर्ट डाली है वो काबिल सताइश है। काम और किया, बहुत हद तक डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया, बहुत काम किया। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेज जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो कुछ इस तरह की थी कि यहाँ पे जो मेन बंदा जो डॉक्टर था, जो टेस्ट करने वाला था, शायद वो एक ही था, स्टाफ उसके सराउंडिंग में ये यकीनन होंगे, तो इस वजह से टेस्ट का जो रेशो था वो भी कम था।
جس سپیڈ سے مثال کے طور پہ آج 100 ہو رہے ہیں 200 ہو رہے ہیں یہ بڑھ سکتے تھے اگر ہمارے پاس 3-4 ڈاکٹرس اور ہوتے تو. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہیومن ریسورس کا ایشو ہمارا بڑا میجر رہا ہے, اور ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اچھے جگہوں سے پڑھنے کے بعد وہ واپس آ کے یہاں پہ مطلب فرینکلی نہیں بیٹھتے. اس میں یہ کہ ہم نے خود بھی بہت سارے ڈاکٹروں کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے ماضی میں, تھرو سیکریٹریٹ جو ہے ہم نے ان کو اپوائنٹمنٹس کی ہیں, اور وہ باہر کے لوگوں نے ڈاکٹروں نے آ کے کام کیے, اور ہمارے اپنے ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں. وہ بہت حد تک یہ زیادتی ہوگی کہ ہم یہ کہیں لوگ نہیں کرتے, زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ کہیں اور جا کے کام کریں, لیکن ادروائز ہیومن ریسورس کا ایشو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پر ملین ٹیسٹ اٹھا کے دیکھیں تو جی بی کی کافی بہتر صورتحال ہے. ٹیسٹ جتنے ہو رہے ہیں کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس آبادی کے حساب سے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ ٹھیک تو خیر نہیں ہوں گے, لیکن اگر درجہ بندی کریں تو ابھی تک جی بی میں میرے خیال میں پر ملین ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اس کے لیے پھر اسٹریٹجک ہونا پڑتا ہے کہ کون سا نظام ان پلیس ہے, کہ کون سی ٹیمیں جا کے سیمپل کہاں سے اٹھا رہی ہیں. اور یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے نیگیٹو آتا ہے وہاں سے پازیٹیو آتا ہے, وہاں سے مراد NIH جو بھجواتے ہیں, تو تھوڑا سا یہاں پہ ہے اس طرح کی ڈسکرپنسیز, تو یہ شاید چائنا کا مال ہو سکتا ہے. یہ اس کا ایشو ہے, ریلائبلٹی, ویلیڈیٹی اور سیمپل ٹیکنگ, سیمپل ٹرانسپورٹیشن, دا پرسن ہو از رننگ دا ٹیسٹ, اور دا لیبارٹری دیٹ دے آر رننگ دس انٹائر اس کے اوپر, اور جو کٹس ہیں اس کی کریڈیبلٹی, بہت ساری اس کے اندر کمپوننٹس ہیں. لیکن اگر ایک بندہ نیگیٹو آئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہاں پازیٹیو ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیو ہے. اچھا, دوبارہ ایک بندہ پازیٹیو ہو کے ٹھیک ہو کے دوبارہ ہو سکتا ہے اس کو کرونا؟ لیس لائکلی, لائک لیکن ہوئے کیسز. اچھا, اس طرح کے ہوئے ہیں. بیرون ممالک میں اس طرح کی ریسرچ آئی ہے کہ ان میں مختلف لوگ ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, گلگت کی طرف آتے ہیں. ویسے تو گلگت میں یہی ہے, یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک سائیکالوجی ہے جس کے حساب سے شروع میں اس طرح ہوا کہ زائرین کا جو آنا شروع ہوا تو کہا کہ جی زائرین کی وجہ سے پھیلا ہے, تو اس پہ پھر بات پھیلتی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ جی صرف زائرین میں نہیں ہے, ہر ایک میں ہے, لیکن خیر بحث چلی. اس کے بعد پھر تبلیغی جماعت سے پھیلنے والی باتیں آ گئی, اور پھر یہ سٹیگما ہنزا کی طرف گیا. جب ہنزا میں کوئی بندہ پازیٹیو ٹیسٹ ہوا تو کہا کہ جی اب یہ ہنزا کی طرف گیا. تو یہ ہم جو اس کو سٹیگمیٹائز کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ زائرین, کیا یہ شیعہ سنی میں ہوتا ہے کوئی کرونا؟ میں اوپنلی پوچھ رہا ہوں. میرے خیال میں یہ وائرس جو ہے نا, نہ یہ شیعہ سنی اسماعیلی دیکھتا ہے, نہ یہ ذات پات دیکھتا ہے, نہ یہ ایریا دیکھتا ہے. میں انگریز مطلب اٹ ہیز انفیکٹڈ, میں آئی ول بی ویری فرینک, اٹ ہیز انفیکٹڈ ایز پروگریسو ایز جسٹن ٹروڈوز وائف, اینڈ ایز ریڈیکل ایز لائک یو نو پوری دنیا کے جو بہت سارے ڈفرینٹ ریڈیکل جو مائنڈ سیٹس ہیں ان کو دیکھیے. تو وائرس کا کوئی وہ نہیں ہے, وائرس کین انفیکٹ اینی بڈی. ہاں, لوگوں کا اگر یہ اس کو اسٹگمیٹائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگوں کا اپنا ذہن کرنا نہیں چاہیے نا, ویسا مطلب کرنا نہیں چاہیے, لیکن لوگوں کی ایک ذہنیت بھی ہوتی ہے کہ کیا تبلیغی, کیا زائرین, تو کیا یہودی, تو کیا مسلمان, تو کیا اسماعیلی کمیونٹی, تو کیا مطلب آئی کین ناٹ کمپریہینڈ ایز اے ڈاکٹر کہ وی کین ہیو ڈس ایگریمنٹس آن ڈفرینٹ لیولس, لیکن ڈیزیز وائرس جو ہے وہ ان چیزوں سے بالاتر ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, آپ آئے ہیں عید منانے, ظاہر ہے اب آپ نے دیکھا شہر میں آپ رہتے ہیں تو لوگ جس طرح گھوم پھر رہے ہیں, تو دوبارہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو ذرا محتاط رہنا چاہیے, یا زیادہ فری نہیں ہو گئے ہیں, بالکل کیجول ایٹیچیوڈ لوگوں کا ہے, تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بالکل ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں دیکھیں دیر 2 parts ٹو اٹ. پہلا پارٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے کام پورے کر رہی ہے, فار ایگزامپل ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا, ٹیسٹنگ کرنا, ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, اور جو دوسرا پارٹ ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے. اب یہ والا بھی کام ہمیں ہی کرنا پڑے یا وہ والا کام بھی ہمیں, تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ ممکن نہیں ہے حکومت کے. تو میرے خیال میں پیپل ہیو ٹو نو کہ دے ہیو سم رسپانسبلٹیز, کہ جن کو دیکھتے ہوئے وہ خود احتیاط کریں.
اور اپنے کم از کم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے احتیاط ٹھیک ہے. کریں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسٹریٹجک چیزیں ہیں وہاں پہ طے ہوتی ہیں, تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت دوبارہ سے لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہی ہے. کچھ ایسا ہے اگر لوگوں کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اگر جو ہے لاک ڈاؤن وفاقی حکومت کا تو میں خیر کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو ایز اے ٹیکنیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو پیچی لاک ڈاؤن ہے, جس طرح سے ہم نے پہلے اسلام آباد میں کیا تھا, کوٹ ہتھیال, شہزاد ٹاؤن, بارہ کہو, پنڈ بگوال, تو شالا دتا, آئی 10, اس نے بہت کام کیے. تو ہم پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی ایریے کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں یوزنگ آور اون پاورز, اچھا, ڈیسیجن میکنگ. تو اتنی ہمیں امپاورمنٹ ہے کہ ہم یہ کریں. اور ہم میرے خیال میں اگر یہ اس کا ایک نیا اگر وہ آیا سرج آیا جو کہ آ رہا ہے, اچھا, اور گیون دا فیکٹ کہ عید کے دنوں میں جو بے احتیاطی ہوئی ہے اس کے نتائج تو آنے باقی ہیں. اچھا ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ڈاکٹر زعیم اسلام آباد میں بیسڈ ہیں. اسلام آباد میں بیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وفاق میں ہیں, تو وفاق میں بہت ساری چیزیں آپ اوپر سے لے کے پالیسی لیول پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب سپاہی کا آنے کا بھی خطرہ ہے, یقیناً ہم سب کو محتاط رہنا ہوگا. ڈاکٹر زعیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ گلگت آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر زعیم جیسے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آتے ہیں, آپ کے فیڈ بیک کے بغیر پھیکا رہے گا ہمارا پروگرام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.